السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائزن آپشن کے پلیٹ فارم سے انور پاشا۔ آج سے ہم آپ کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے ریلیٹڈ ٹو پیپل۔ مختلف واکس آف لائف کے اندر مختلف لوگ جو خاص طور پہ ڈیفیکلٹ اور ہیوی آڈس کو ریزسٹ کر کے اور ہمت نہیں ہارتے اور اپنے آپ کو اس اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ یہ دنیا سروائیول آف دی فٹسٹ کی دنیا ہے اور کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، اور اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور ان سب کے لیے یہ سٹوریز بہت انسپائرنگ ہوں گی جو صحت مند ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایٹ ٹائمز پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، اور ہمت ہار جاتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں، یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، اسکیپ کرتے ہیں ریالٹی سے۔ تو یہ سٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت انسپائرنگ ہوں گی اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے عروج کا یعنی رائز کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ میں نے خود آپ کو بتا رکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر وہ چیز اپنے چینل کے اوپر ڈالیں گے جس کے اوپر اگر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اسپرچول، فزیکل یا اکنومیکل رائز ضرور میسر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ آج ہم نے جو پرسنالٹی شارٹ لسٹ کیے ہیں ان کا نام ہے سلیمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا چہرہ اس طرف سے تو صحیح شاید شیڈ کی وجہ سے نہیں آ رہا، تو ہم ادھر سے ٹرن لیں گے، ابھی آپ کا معاملہ بہتر ہے۔ تو سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ تو کرونا کو بہت اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں ڈسپلن کو۔ کیسا ہے؟ امن ہے؟ گھر کی خبریں ٹھیک ہیں؟ اچھا، تو آپ نے اپنی زندگی کی جو ابتدا کی وہ کافی زیادہ غربت میں تھی؟ جی سر۔ اور کیسے تھی ذرا بیان کیجئے۔ یہ سر جی کو ایئر کون سا تھا؟ 1965 کی بات ہے۔ 65 تھا۔ ہاں، اور 69 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اوکے، اور اس وقت میری عمر 3.5 برس تھی۔ ٹھیک ہے، میری ایک سسٹر تھی سر، ہاں، اور میری والدہ۔ اوکے، تو ہمارے حالات جو ہے وہ بس ناگفتہ بے، اوکے، اور میرے ماموں کی امداد اور ان کا جو سایہ تھا ہمارے سر پر، اس کی بدولت اور اللہ پاک کے فضل سے بس وہ آگے سلسلہ زندگی کا چلتا رہا۔ اور آپ میٹرک تک پہنچ گئے؟ جی سر۔ اوکے، میٹرک کے بعد آپ نے سنا ہے کہ کوئی اپنے طور پر انیشیٹو لیا اور ہمت کی، وہ کیا تھا؟ وہ اس طرح تھا سر جی کہ آگے پڑھنے کا شوق تھا، تو اس کے لیے بس وہ کالج جانا اور کالج کی فیس اور داخلہ، اور اس کے لیے پھر خود کمائی شروع کی۔ ٹھیک ہے، ماموں جی نے ایک سائیکل لے کے دیا اور اس پہ مختلف قسم کا مال رکھ کے باندھ کے ٹھیک ہے، اور اس کو بیچنا شروع کیا۔ اچھا، بس اور وہ اللہ کیا تھا؟ کس طرح کا مال تھا؟ کیا بزنس آپشن یہ آپ نے چنی تھی؟ پانی کے کنستر تیار کر کے، گھی کے خالی ٹین بازار سے لے کے اوکے، اس کو تیار کرنے، اور وہ اور ایک ہماری طرف وہ ایک جگہ جھاڑو بنتے تھے، اوکے، جھاڑو اور یہ چیزیں، اور پھر بازار میں جن دکانداروں سے واسطہ بنتا تھا ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈ پہ کبھی کوئی پلاسٹک کے شاپر لا دینے یا اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، وہ سلسلہ چلتا رہا سر۔ اچھا، اور اس سے آپ اچھے معقول پیسے بنا لیتے ہاں تھے، جی بالکل۔ اور اس سے آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا، تعلیم کا بھی، اور کچھ گھر میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سپورٹ ماموں کرنا کے شروع ساتھ کر شیئر دیا، کرنا اور شروع کر ماموں دیا۔ کو زیادہ دقت ہاں تاکہ نہ ہو۔ جی۔ اچھا، ماشاءاللہ، میٹرک میں آپ میں اللہ رب العزت نے یہ شعور دیا، یہ بہت بڑی اور سوچنے کی بات ہے۔ ویورز، آپ اگر غور سے اس بات پہ توجہ کریں تو آج کل کے بچے میٹرک کے ٹائم میں
انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو ان بچوں میں سے اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو سلمان صاحب کی یہ بات غور سے سنیں کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اپنی خود فکر کر رہا ہے اور اپنے لیے وسائل اور گھر کے لیے مدد کا باعث ہو رہا ہے. اچھا، پھر آپ کا یہ بزنس کتنا عرصہ چلا؟ یہ تقریباً سر جی 8 سال 8-9 سال چلا. پھر یہ کیوں چھوٹ گیا؟ بس وہ حالات خراب ہوئے کراچی میں. اور یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ 89. 89 میں وہاں پر کافی کوئی فساد پھوٹ گئے اور مہاجر اور پٹھانوں میں بس اس کے بعد جھگڑا ہوا. 92 93 کے بعد جو ہے نا پھر یہ کام کرنا مشکل ہو گیا. یہ مشکل ہو گیا کیونکہ جس جگہ پر آپ سیل کرتے تھے وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا تھا. جی. تو پھر اس دوران میں اگلا سٹیپ آپ نے کیا لیا؟ اگلا اسٹیپ تو یہ کام جب بند کر دیا بالکل، اوکے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک گتا فیکٹری تھی ادھر سراب گوٹ کی سائڈ پہ دراجی کالونی میں، وہاں کام شروع کر دیا لیبر کا. اچھا، اور یہ سلسلہ کتنے سال جاری رہا؟ یہ تقریباً 6-7 سال. اور اسی دوران میں پھر آپ کی شادی ہو گئی؟ جی. اچھا، اور کتنے آپ کے بچے؟ 2 بچے ہیں جی. 2 بیٹے اللہ نے دیا آپ کو. اللہ کا شکر. اچھا. تو یہ جو گتا فیکٹری ہے یہ سلسلہ کتنے سال چلا؟ یہ بھی 7-8 سال چلا سر. 7-8 سال چلا. اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بس پھر وہ روزگار کی تنگی ہوتی تھی تو اور ٹف بھی تھا اور مشکل تھا. تو تعلیم آپ نے اس دوران میں جو گرو کیا تو کہاں تک پہنچے؟ صبح کے ٹائم پہ میں کالج جاتا تھا اور یہ اپنی جو ساری یہ پانی کے مزدوری اور بزنس ایکٹیویٹی تھی یہ ساتھ سب 2 بجے کے بعد ہوتا تھا. او، یعنی آپ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور آپ اپنا بزنس بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ کو کتنا یہ جب آپ کا یہ سارا پیٹرن دونوں چیزیں چلیں تو اس دوران میں آپ نے تعلیم کا الٹیمیٹ کہاں تک حاصل کیا؟ میں نے ماسٹرز کیا جی کمپیریٹیو ریلیجن میں. اچھا، ماشاء اللہ. کمپیریٹیو ریلیجن میں آپ مطلب وہ حب آپ کی تعلیم کی ختم نہیں ہوئی. اچھا. آپ ماسٹرز کمپیریٹیو ریلیجن تک پہنچے. تو گتا فیکٹری آپ کو تھوڑا ٹف ہوا، وسائل کم تھے اور آپ نے سوچا کہ کچھ اور ٹرائی کیا جائے. تو وہ کیا کیا آپ نے پھر ٹرائی؟ اس کے بعد سر جی ایک جگہ سرکاری نوکری کی کوشش کی. اوکے. وہاں سکسیس نہیں ہوئی. اوکے. اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک NGO تھی. اوکے. وہاں جو ہے اپلائی کیا. اوکے. وہاں گئے تو وہاں بھی سکسیس نہیں ہوئی. اچھا. لیکن وہاں سے ایک راستہ اللہ پاک نے نکالا. ٹھیک. کہ ایک اور NGO تھی وہ سرحد میں کام کرتی تھی. اوکے. انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ کام کیا ان کے اور ساتھ. انہوں نے کس پوزیشن پہ آپ کو لیا؟ مجھے کوآرڈینیٹر کے طور پہ آپ کو لیا. اور وہ NGO جو ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کرتی تھی. اوکے. اور میں جو ہے وہ کمیونٹی اور گورنمنٹ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پروجیکٹ تھا اس میں ان دونوں کے درمیان میں کوآرڈینیٹ کرتا تھا. او نائس. اور یہ سلسلہ کتنا سا عرصہ چلا؟ یہ 3-4 سال. 3-4 سال چلا. اس کے بعد پھر وہ ان کے اپنے فنڈنگ کے مسائل تھے. اوکے. وہ کہیں بیچ میں ڈسٹرب ہو گئے. اوکے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تو یہ کس لیول پر پھر جا کے ختم ہوا؟ یہ تو بس بیچ میں ڈسپیوٹ میں ختم ہو گیا. اوکے. تو اس کے بعد پھر آپ یہ کون سا ایئر تھا جب یہ ختم ہوا؟ یہ 2001 یا 2 تھا. 2001 یا 2 میں. تو اس کے بعد آپ نے پھر کیا انیشیٹو لیا؟ اس کے بعد پھر یہ جن صاحب کی یہ NGO تھی جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا. اوکے. انہوں نے جو ہے وہ میرے لیے ایفرٹ کیا، میرے روزگار میں میری مدد کی اور مجھے انہوں نے شارجہ میں کسی جگہ جاب پہ بھجوا دیا. اچھا، آپ کو ابراڈ جانے کا پھر موقع ملا؟ جی. انہی کے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے. جی. اچھا. تو پھر شارجہ میں کتنا سال کا ٹائم ملا آپ کو؟ 7 سال. 7 سال پھر آپ شارجہ پہنچ گئے. آپ نے ویورز دیکھا کہ ایک بندہ کہاں سے کس طرح تگ و دو کرتا ہے اور جب ہار نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے کھولتے اس کو کہاں تک پہنچاتا ہے اور وہ کتنی باوقار اپنی زندگی کو گزارتا بھی ہے. اور لوگوں کا ٹرسٹ، سنسیرٹی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے
کیونکہ لوگ تب ہی آپ کو پسند کرتے ہیں جب آپ سنسیرٹی کے ساتھ اللہ کی دی کی ہدایات کے مطابق کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح بھی اپنے امپلائر کو بٹرے نہیں کرتے، تو پھر خود بخود اللہ آپ کے لیے راستے کشادہ کرتا ہے۔ شارجہ سے واپسی کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ بس وہ اوور ایج ہو گئے، ویزا وہ جس وقت میں نے وہاں جا کے جاب شروع کی تھی اس وقت وہاں کا لا تھا آفٹر 59 امپلائمنٹ ویزا نہیں لگے گا، اچھا، لیکن درمیان کے وقفوں میں آ کے یہ ہو گیا کہ آفٹر 49 امپلائمنٹ ویزا رینیو نہیں ہوگا۔ اچھا 49 ایئرز آف ایج کے بعد وہ ویزا رینیو نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، حالانکہ اچھا، سر جی وہ جن کے پاس میں کام کرتا تھا اوکے، وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ مجبوراً قانونی وہ مجبوری مرحلہ آیا۔ جی، اور یہ ایئر کون سا تھا؟ یہ 2010 میں۔ جی، تو 2010 وہاں سے جب آئے تو پھر آپ کا اگلا انیشیٹو کیا ہوا؟ اس کے بعد جی 1 سال تو کوئی کام نہیں کیا۔ اچھا 1 سال فارغ رہے۔ ہاں جی، جو 2 بچے ہیں انہوں نے تعلیم کہاں تک پائی؟ وہ بڑا بیٹا جو ہے سر اس نے BCom کیا ہے، اچھا نائس۔ اور اور وہ اب کہاں پر ہے؟ ابھی حبیب بینک میں کام کرتا ہے۔ بینک میں ہے۔ اور دوسرا بچے نے کیا کیا؟ دوسرے نے بھی BCom کیا ہے سر، اوکے، اور وہ کام کرتا ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کمپنی ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ جی، اچھا، اور میرڈ ہیں دونوں؟ نہیں بڑا میرڈ ہے سر، چھوٹا نہیں ہے۔ چھوٹا نہیں ہے، اچھا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب شارجہ سے آئے تو 1 سال کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدھ جگہ کوئی چھوٹا سا کام تھا، اوکے، کہیں جاب تھی وہ شروع کی، لیکن بس وہ زیادہ نہیں چلی۔ وہ زیادہ نہیں چلی۔ پھر میں جن کے پاس وہ پشاور میں کام کرتا تھا اوکے، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کچھ دن کے بعد ایک اور جگہ پر بھجوا دیا، اچھا، تو وہ پھر میں یہاں پنڈی میں آ گیا سر۔ آپ ابھی پنڈی میں ہوتے ہیں؟ جی سر، اوکے، اور یہاں پر اب آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 4 سال ہو گئے سر۔ 4 سال ہو گئے ہیں۔ جی، اور اس وقت آپ کا جو پریزنٹ سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ میں سر جی مینیجر ہوں۔ مینیجر ہیں کس سیٹ اپ میں؟ ایک ہوٹل کا بزنس ہے، اس کی 3 برانچز کو مینیج کرتا ہوں سر۔ اچھا ماشاء اللہ، ایک ہوٹل کا بزنس ہے جس کی 3 برانچز کو آپ مینیج کرتے ہیں اور اس کے روح رواں ہیں۔ تو ویورز، یہ تھے سلمان صاحب، اور ہم نے ان کو آج اپنے چینل کے لیے انٹرویو کے لیے پسند کیا، اور ان کی بڑی اچھی انسپائرنگ سٹوری ہے جو ینگ بچوں کے لیے، کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ آج بھی ان کا مورال کتنا ہائی ہے، یہ اپنی ہائی اسپرٹ میں ہیں عمر کے اس حصے میں۔ آج آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55۔ آج یہ 55 ایئرس کے ہیں اور بہت ہی اچھی اسپرٹ میں ہیں، اسٹرانگ ہیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کو عمر کے اس حصے میں بھی بہت شاندار کام کرتے ہوئے اور بہت محنت سے کام کرتے دیکھا، تو مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری ان کی پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے بچے ہوں یا بڑے، وہ ایک لیسن ضرور لیں گے کہ کسی طریقے سے بھی ہارڈ شپ سے اور ہیوی آؤٹ سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے سامنے سلمان صاحب کی بھرپور زندگی، جس میں انہوں نے اچھی تعلیم پائی، جس میں انہوں نے شادی کی، بچے ہوئے، ان کی تعلیم کا بندوبست ہوا، اور وہ پھر اپنے اپنے کاموں پہ لگے، وہ ایک کی شادی ہو گئی، اور یہ خود عمر کے اس حصے میں ہوتے ہوئے اور اس ایج میں ہوتے ہوئے اس پروفائل کے ساتھ بھی یہ متحرک پرسنالٹی ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ اور اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو، نئے آنے والے حضرات اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ویڈیوز آٹومیٹیکلی ملتی رہیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور جس قسم کی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انسپائرنگ ویڈیوز ریکوائرڈ ہوں تو ہم آپ کی پسند کی ویڈیوز بنا کر انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب کو متحرک پرسنالٹی بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی متحرک امتی پسند فرماتے تھے، پیراسائٹس کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے تھے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، خود انحصاری سیلف ریلائنس کی طرف اپنا سفر جاری کریں۔ ابتدا ہمیشہ چھوٹے سے ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔